ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں فوری طور پہ بلا توقف اس سیگمنٹ کی جانب جس کے آپ منتظر رہتے ہیں، یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو بتلائیں گے آپ کے مسائل کا حل، اور بتانے کے لیے موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز روحانی اسکالر محترم جناب آغا منہاج صاحب۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تھوڑی ظرافت کی گنجائش ملتی ہے آج؟ ارے حضور آپ کے لیے تو گنجائش ہی گنجائش ہے۔ ابھی مجھ سے کسی نے پوچھا دبلا ہونے کا وظیفہ بتا دیں۔ ہاں تو پراٹھا کھلائیں ان کو، تو میں نے ان کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہا ایک صاحب تھے وہ ہیئر آئل بیچتے تھے تاکہ لوگوں کے نا بالوں کی گروتھ اچھی ہو جائے، خود گنجے تھے اور خود گنجے تھے۔ تو کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ دبلا ہونے کا وظیفہ بتا دیں تو میں اس کو کیا جواب دوں؟ صحیح بات ہے۔ اچھا جی، قصہ یہ ہے آغا صاحب، ایک سوال جو سب سے پہلا آیا ہوا ہے وہ ذرا ہمارے یہاں مسائل اس طرح کے بہت نظر آتے ہیں کہ لوگوں کی کمر کے مہرے جو ہیں وہ سرک جاتے ہیں اور مسائل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں ایک جو بڑی بات جو میں محسوس کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بس سب کو اس قابل رکھے کہ وہ سجدہ کر سکیں، سجدوں تک میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ اسلام آباد سے سوال ہے، ریڑھ کی ہڈی اور کمر کے مہروں میں جو ہے وہ شدید درد رہتا ہے، کیا کیا جائے بتائیے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دیکھتے جائیے، درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کے آل و اصحاب پر پڑھتے جائیے، اور رمضان تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ گزر رہا ہے اور گزر جائے گا، لیکن ابھی تک اگر آپ نے صلاۃ التسبیح کا اہتمام نہیں کیا تو فرما لیجیے، اگر ابھی تک آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع نہیں کی تو کر لیجیے، اگر آپ نے ابھی تک اپنے سحر و افطار میں ان لوگوں کو شریک نہیں کیا جن کے گھر میں روزوں کی اور رمضان کی آنے کی ابھی تک نوید نہیں ملی ہے، جن کے گھر میں ابھی دسترخوان نہیں سجے ہیں، جن کے گھروں میں راشن نہیں پہنچے ہیں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں پاکستان ہمارا وہ ملک ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والوں میں شامل ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی مصیبت آ جائے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں خدا نہ خواستہ، تو ہم سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، ڈونیشن کرتے ہیں، اور ہمارے الحمدللہ بڑے بڑے دسترخوان، جنید بھائی جب آپ افطار کے لیے نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ سڑکوں پہ دسترخوان لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ راشن کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ ہماری بڑی بڑی این جی اوز ہر سال رمضان میں نہ صرف سحری کراتی ہیں، افطار کراتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتی ہیں، تو ان چیزوں سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو روزہ افطار میں، سحر و افطار میں شامل رکھنا چاہیے، خاص طور پہ ان آپ کے لوگوں کو، ان لواحقین کو، ان ملازموں کو جو ہر وقت آپ کی 12 مہینے جیسے چوکیدار ہیں، جیسے آپ کے گھر کے ڈرائیور ہیں، آپ کی میڈز ہیں، آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر آپ نے ان کا ابھی تک خیال نہیں رکھا تو رکھ لیجیے۔ اور ہمارے جو یہ پہلے عشرے کا جو وظیفہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کثرت کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس عشرہ رحمت کی برکتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور حاصل ہوں گی۔ اور یاسین شریف جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جو ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور جو صبح کے وقت پڑھے، فجر کے بعد پڑھے تو رات تک، اور رات کو پڑھے تو صبح تک، اس کو خاص پروٹیکشن ملتی ہے، اس کو نور عطا ہوتا ہے، اس پر خصوصی کرم ہوتا ہے۔ تو یاسین شریف جب عام دنوں کے اندر جب ہم صرف فرض پڑھتے ہیں تو فرض کا ثواب ملتا ہے، نفل پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب ملتا ہے، اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ کے جس کی بو، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہو، تو اس ماہ مبارک میں، اس رمضان شریف میں اگر ہم رات کو سونے سے پہلے یا تہجد میں یا فجر سے پہلے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں اور ایک مرتبہ دن میں کسی وقت پڑھ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رمضان شریف کے اندر ہمارا جو ہے نا وہ روزہ بہت معطر رہے گا، اور اس کے بڑے انشاءاللہ ہمیں فوائد ملیں گے۔ اچھا، اور ایک مرتبہ سورہ ملک، جو کہتے ہیں حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جو عشاء کی نماز کے بعد یا رات کو جو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ فرشتے جب قبر میں اس کا عذاب دینے کے لیے خدا نہ خواستہ آتے ہیں تو پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو سورہ ملک وہاں ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، سر کی طرف سے آتے ہیں تو سورہ ملک ڈھال بن کے کھڑی ہوتی ہے، ایون یہ کہ چاروں طرف سے اگر فرشتے اس کو عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو سورہ ملک جو ہے وہ ڈھال بن کے کھڑی ہوتی ہے، اور وہ فرماتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کو کچھ مت کہنا کیونکہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو رمضان شریف میں جب ہمارے عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ نجات اور یہ خصوصی لمحات، خاص طور پہ یہ سحر و افطار میں جو دعاؤں کی قبولیت کے جو لمحات ہیں، اس میں اگر ہم ان چیزوں کی پابندی کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں جی، ریڑھ کی ہڈی ہے یا کمر کے مورے ہیں، آپ کی اسپائنل کارڈ ہے، L4 L5 ہے، یا سروائکل، یہ جو پیچھے گردن کے مورے ہوتے ہیں، یہ C سے سروائکل سے C4 C5 ہیں، یا L4 L5 ہیں، C3 C4 ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے یہ مورے کمزور ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، اس میں گیپ آ چکا ہے، اور ڈاکٹر نے آپ کو دوائیں تجویز کی، آپ نے دوائیں کھائیں، آپ نے پین کلرز کو استعمال کیا اور اس سے آپ کو کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا، پھر آپ نے اپنی کمر کے اوپر لیمبو سیکرل سپورٹ جو بیلٹ ہوتی ہے اس کو باندھ کے رکھا، اس سے بھی آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، آپ نے لیمبو سیکرل سپورٹ بیلٹ کے علاوہ
آپ نے اس کی MRI کرائی, آپ نے وزن اٹھانے کہتے ہیں نا جس کی کمر کے موہروں میں پرابلم ہو, اس کو ایک دم زمین کے اوپر بیٹھ کر کوئی چیز نہیں اٹھانی چاہیے, اس کو زیادہ وزن نہیں اٹھانا چاہیے. یہ سارے کام آپ کر چکے, سارے آرتھوپیڈکس کو, نیورو سرجنس کو, نیورولوجسٹ کو دکھا چکے, اور اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اس کی جو پین کلرز ہوتی ہیں, ڈاکٹر تو آپ کو پین کلرز بھی دیتے ہیں, وہ پین کلرز سے آپ کو وقتی طور پہ آرام اور ریلیف تو ضرور مل جاتا ہے, لیکن اس سے آپ کو جو پرماننٹ جو فائدہ ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ پھر آپ کے گردوں کے اوپر, کڈنیز کے اوپر اثر کرتی ہیں. جب خدا نہ خواستہ کڈنیز خرابی کی طرف چلی جاتی ہیں تو یہ جو مرض ہے نا کمر کے موہروں کا درد, یہ بڑا چھوٹا سا, بڑا مائنر سا, بڑا مائنیوٹ سا محسوس ہونے لگتا ہے. اور ایک بڑے کام کی بات کہ ڈاکٹرز پھر سرجری کو اگر سجیسٹ کر دیتے تو لوگ سرجری سے بہت دور چلے جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں سرجری بالکل نہیں کرانی. اب تو سرجری L4 L5 کی, کمر کے موہروں کی بہت آسان ہو گئی ہے. لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان معاملات سے بالکل بچا کر رکھے. میں آپ کو انشاءاللہ وظیفہ بھی دوں گا, لیکن میں آپ کو ایک پھکی بتاتا ہوں جس کو صفوف کہتے ہیں, جس کو آرگینک ہوتی ہے. جب آپ کسی ہربلسٹ کی, کسی پنسار کی دکان پہ جاتے ہیں تو اس سے موسلی سفید مانگیے, موسلی سفید موسلی. یہ بہت مہنگا نسخہ ہے. عام طور پہ جو پنسار کی دکانوں پہ جو اشیاء ملتی ہیں اس میں یہ سب سے زیادہ مہنگا ہے. یہ تقریباً 3 یا 3,500 روپے پاؤ ہے. اور یہ اگر مثال کے طور پہ 1 پاؤ لے لیا جائے اور روزانہ 1 ٹی اسپون اس کا گرم دودھ میں ملا کر استعمال کیا جائے, لیکن دودھ کے استعمال سے پہلے آپ کو یہ ضرور میک شور کرنا پڑے گا کہیں آپ کو کولیسٹرول کا پرابلم نہ ہو, فیٹس کا پرابلم نہ ہو, کہیں آپ اس کو ٹھیک کرنے جائیں اور کوئی چیز خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے. تو موسلی سفید جو ہے اس کو اصل جو موسلی سفید ہے وہ اگر آپ لے لیں اور لے کے اس کو اچھی طرح پسوا لیں, پسوانے کے بعد اس کو آدھا پاؤ یا 1 پاؤ گھر پہ لا کے رکھ لیں, اور روزانہ اس کو ٹی اسپون روزانہ صبح نہاربو گرم دودھ کے ساتھ اچھی طرح ملا کر اس کو پینا شروع کریں. تو آہستہ آہستہ یہ ایک پین کلر ہے. آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں گے, رفتہ رفتہ یہ دیکھیں گے, گریجولی آپ اس کو محسوس کریں گے کہ آپ کا ایک تو پین کم ہونا شروع ہوگا, دوسرا آپ کی بونز بڑی مضبوط ہونی شروع ہوں گی, آپ کے اندر خدا نہ خواستہ آرتھرائٹس کا جو پرابلم ہے, آسٹیوپینا, آسٹیوپروسس کے پرابلمز بھی آپ کے سالو ہو جائیں گے. اب آتے ہیں انشاءاللہ اس وظیفے کی طرف. یا غنی ہو یا سلام ہو یا اللہ ہو, یا غنی ہو یا سلام ہو یا اللہ ہو, یا غنی ہو یا سلام ہو یا اللہ ہو. یہ پڑھیں ہر نماز کے بعد 100 دفعہ, اور زمزم کے اوپر دم کریں اور اس کو پی لیں. انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فاقہ ہو جائے گا. اور ایک جو میں وظیفہ اکثر و بیشتر دیتا ہوں وہ یہ ہے, اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. یہ ہم نے زیتون کا تیل, جو زیتون کا تیل ایک تو پینے والا ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے زیتون کا تیل جس سے ہم مالش کرتے ہیں, مساج کرتے ہیں. یہ وظیفہ 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے دم کریں اور بڑے ہلکے ہاتھ سے اگر اس کا مساج کریں انشاءاللہ. اور کہتے ہیں اس کا گرم, اگر تھوڑا سا زیتون کا تیل گرم کر کے, ہلکا سا نیم گرم کر کے بھی اگر اسپائنل کارڈ پر, سروائکل پر, کمر اور گردن کے موہروں پر, یا اپنے گھٹنوں پر, جس جگہ آپ کی باڈی میں درد ہو اس جگہ پہ یہ 100 مرتبہ وظیفہ پڑھ کے اس کا مساج کریں تو انشاءاللہ ہڈیوں کی بیماری سے, سروائکل پرابلم سے, اور یہ کمر کے موہروں کی شکایت, اسپائنل کارڈ میں آپ کو ایسی تبدیلی محسوس ہوگی. کیونکہ دیکھیں دنیاوی سارے معاملات سے ہم کبھی نہیں روکتے کہ آپ نیورولوجسٹ کے پاس نہ جائیں, نیورو سرجن کے پاس نہ جائیں, آرتھوپیڈک ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں, MRI نہ کرائیں, ڈیسکا اسکین نہ کرائیں, CT اسکین نہ کرائیں, ایکس ریز نہ کرائیں. یہ سارے کام آپ کریں, لیکن اگر جب آپ اس کے ساتھ یہ کام شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت ہے, اس سے چیزیں بہت جلدی ریورس ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور یہ جو وظیفہ آپ نے فرمایا یہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا تھا کہ مطلب انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے جسم میں بڑا درد رہتا ہے, آپ نے فرمایا تھا یہ جو ہے یہ دم کیا کرو. کیا کمال بات ہے ماشاءاللہ. دوسرا جو سوال ہے وہ بڑا ریلیونٹ اور اس اعتبار سے بڑا اہم ہے. میرا خیال ہے آج کم و بیش ہر گھر کا مسئلہ یہ ہے کہ اولادیں نافرمان ہیں, ماں باپ روتے رہتے ہیں, پیٹتے رہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن اولادیں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں. کراچی سے سوال ہے, اولاد نافرمان ہے, کیا کیا جائے, کیا وظیفہ؟ دیکھیں اولادیں ایک دم نافرمان نہیں ہوتی. وہ کون سا شعر ہے, حادثہ, ہاں, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا نا. یہ بچہ جب شروع میں بگڑنا شروع ہوتا ہے نا تو اس وقت ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جب وہ سب سے پہلے تو یہ ہمیں اس کو نماز کی طرف لانا چاہیے. کہتے ہیں جب بچہ, حدیث مبارکہ کا مفہوم کے مطابق جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو, نماز کی عادت ڈالو, اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس پہ سختی کرو. اس کو مار بھی سکتے ہیں, اس کو سختی بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں بچے نماز نہیں پڑھتے, ہم اپنے بچوں کو نماز نہیں پڑھاتے, ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کراتے, ہم اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے کے نہیں جاتے, ہم اپنے مسجدوں کے بچوں کے وضو صحیح نہیں کراتے, ان کے غسل صحیح نہیں کراتے, ان کو ہم دین سے دور رکھتے ہیں اور ان کو دنیاوی تعلیم سے قریب رکھتے ہیں. دیکھو دنیاوی تعلیم سے قریب رکھنا بہت اچھی بات ہے,
مگر جو ان کی بیسکس ہیں، ان کی جو بیسک بنیادی ان کی ضرورتیں ہیں، ان کو پنجگانہ نماز کی پابندی ہے، ان کا وضو صحیح کرانا ہے، ان کا غسل ٹھیک کرانا ہے، جب یہ چیزیں آپ کے بچے اس دین کے اوپر نہیں چلیں گے تو پھر وہ دنیا کے اوپر چلیں گے. اور آج کل تو ہم اتنی بڑی پرابلم کے اندر آئے ہوئے کہ ہر ماں اپنے بچوں کو پہلے سنبھالتی تھی، اب وہ ان کے ہاتھوں میں ٹیبلٹ دے دیتی ہے، ان کے ہاتھوں میں موبائل فون دے دیتی ہے، ان کے ہاتھ میں وہ جوائے اسٹک دے کے گیم آن کر دیتی ہے، اور وہ بچے سارا دن اسی طرح گیمز کھیلتے رہتے ہیں. پہلے بچے اپنے ماں باپ کے قریب رہتے تھے، اپنے بہن بھائیوں کے قریب رہتے تھے، اب وہ گلی محلوں میں کہاں کس طرف نکل پڑتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بچے کب ہماری ناک کے نیچے، ہماری آنکھوں کے نیچے، ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب وہ بگڑ جاتے ہیں، کوئی بلاسٹ ہوتا ہے، تب جا کے ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا. تو اس کو مارنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، اس سے بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا. اس کو پیار سے، محبت سے کاؤنسلنگ کر کے، اس کے جو اچھے دوستوں کی اس کو صحبت دلائیں، اچھے دوستوں کے ذریعے اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو اچھی طرح پازیٹیو باتوں میں موٹیویٹ کریں. ہر نماز کے بعد اس کو سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اس کی نظر اتاریں، اس کو محبت سے لے کے چلیں. خاندان میں جو اس کے چچا، اس کے ماموں، اس کے جو کزنز ہیں، ان کے ساتھ مل کے اس کو اجتماعی طور پہ دیکھیں. ہر کام اکیلے نہیں کر سکتے آپ کو ایک بچے کو راہ راست پہ لانا ہے تو ایک نسل کو راہ راست پہ لانا ہے. اور اس کے لیے ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. سورہ بقرہ آپ جب الف لام میم پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 5 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. 111 مرتبہ جب بچہ سو چکا ہو، سو جائے، تو اس کے قریب جا کے بیٹھیں، ماں بیٹھے یا باپ بیٹھے، اور یہ 111 مرتبہ پڑھیں اور اس کے سر کے اوپر دم کریں، اس کے اوپر دم کریں، تو انشاءاللہ وہ آپ کا فرما بردار ہوگا، تابع ہوگا، اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، جو یہ بات ابھی آغا صاحب فرما رہے تھے نا، بڑی اہم ترین بات ہے، بہت اہم ترین، اور اس کو تو سمجھ لیجئے کہ حرز جاں بنا لیجئے. پہلے کے وقتوں میں ہم دیکھتے تھے کہ نانی ہیں، نانا ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، اماں ابا ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، مامی ہیں، خالہ ہیں، خالو ہیں، ان کا لمس ہوتا تھا، ان کی سرپرستی ہوتی تھی، وہ رشتے ہم وہاں دیکھتے تھے. آج مصیبت یہ ہو گئی ہے، فیس بک کو ہم نے اپنا دادا بنا لیا ہے، انسٹاگرام کو ہم نے اپنا نانی بنا لیا ہے، ہم ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے اپنی خالہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکل گیا ہے کہ ہمارے سارے رشتے جو ہیں ان ایپس کے اندر منتقل ہو کے رہ گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے اصل رشتے ہیں. رشتے وہی ہیں جو رشتے ہیں. ان رشتوں کے سائے میں جب اولاد پلتی ہے نا، تو پھر وہ آپ کے سامنے سر جھکا کے رہتی ہے، کبھی سر نہیں اٹھاتی. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کے انشاءاللہ علم کے موتی سمیٹیں گے. علماء کرام موجود ہوں گے اور آج آپ کو بتلائیں گے صاحب کہ ہمیں اپنے روزے کی محافظت کس انداز سے کرنی ہے. لوٹ کے واپس آئیں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان